سہیل وڑائچ کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، عمران خان کے خلاف خوفناک کیس کی تیاری، چوہے بلی کا کھیل جاری۔ ناظرین، پی ٹی آئی عمران خان کی ضمانتوں پر جشن منا رہی ہے۔ فتح کے خواب اس کی آنکھوں میں دوبارہ روشن ہو چکے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی رہائی کی منزل قریب ہے، وہ جلد اڈیالہ جیل سے باہر ہوں گے۔ لیکن کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا عمران خان جلد رہا ہونے جا رہے ہیں؟ اس پر اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے نجم سیٹھی نے کہا کہ کچھ نہ کچھ تو ہونے جا رہا ہے۔ میں پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا کہ وائٹ ہاؤس میں ہونے والی خفیہ میٹنگ کی کچھ باتیں باہر نہیں آئیں، ان کا نتیجہ اب جلد سب کو نظر آئے گا۔ عمران خان ایک مسئلہ تو ہے، پاکستان اس مسئلے کے حل کے بغیر کیسے آگے بڑھے گا؟ گھر ٹھیک کرنے کی اس وقت اشد ضرورت ہے۔ پاکستان کی فارن پالیسی بڑے مشکل حالات میں ہے، گھر ٹھیک ہوگا تبھی پاکستان کی خارجہ پالیسی آگے چلے گی۔ مسئلہ حل کرنے کے لیے تالی دونوں ہاتھوں سے بچنی چاہیے، لیکن دونوں ہاتھ ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ مرحلہ آنے سے پہلے اعتماد کی بحالی بہت ضروری ہے۔ اگر عمران خان کو مزید کسی کیس میں عدالت سے ریلیف مل گیا تو سمجھ لیجئے کہ یہ سیاست کا تقاضا ہے۔ عمران خان بھی اس چیز کو سمجھ چکے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے بعض عناصر اس کو ابھی تک نہیں سمجھ پا رہے۔ لیکن ابھی صرف ابتدا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا شروع ہو چکے۔ پی ٹی آئی کو اشارے ہو چکے ہیں، لیکن فوری طور پر عمران خان کی رہائی نظر نہیں آ رہی۔ پہلی سٹیج پر بشرا بی بی کو سہولتیں دی جائیں گی۔ دوسری جانب سینئر صحافی عمر چیمہ نے کہا، ڈی جی ایس پی آر نے اس تختی سے تردید کر دی ہے کہ آرمی چیف کی جانب سے کسی صحافی کو کوئی انٹرویو نہیں دیا گیا۔ اسلام آباد کے کالج میں چند سینئر صحافیوں سے ملاقات میں ترجمان پاک فوج نے کہا، سہیل وڑائچ کے جس کالم کی بات ہو رہی ہے وہ برسلز میں ایک ایونٹ تھا، وہاں سینکڑوں لوگ موجود تھے، وہاں نہ تو پی ٹی آئی کا ذکر ہوا نہ کسی معافی کا۔ یہ ایک صحافی کی ذاتی مفاد اور تشہیر حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ سہیل وڑائچ کی ایک نامناسب حرکت تھی۔ جو شخص غیر قانونی حرکت کرے اسے قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا۔ میڈیا اداروں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ افسوس ہے کہ ایک سینئر صحافی نے بغیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر ایک صحافی نے ڈی جی ایس پی آر سے سوال کیا کہ کیا کوئی کارروائی ہوگی، تو انہوں نے خاموشی اختیار کی اور کوئی جواب نہیں دیا۔ ادھر سینئر تجزیہ کار جنید سلیم نے بھی بڑی چونکا دینے والی خبر دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی فوری رہائی کے امکانات نظر نہیں آ رہے، کیونکہ خدشہ ہے کہ ان کو ایک بڑی خوفناک کیس میں پھنسانے کی تیاری کی جا سکتی ہے۔ عمران خان سپریم کورٹ سے 9 مئی کے مقدمات میں ضمانت کے بعد اب صرف القاضی ٹرسٹ کیس میں 14 سال کی سزا کی وجہ سے جیل میں ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سزا معطلی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کر رہے۔ امکان ہے کہ عدالتی چھٹیاں ختم ہونے کے بعد شاید یہ کیس ستمبر میں جا لگے گا، لیکن تب تک خدشہ ہے کہ توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان کو سزا دے دی جائے گی، اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تو کسی اور کیس میں عمران خان کی گرفتاری ڈال دی جائے گی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے نے حکومتی صفوں میں پریشانی بہت بڑھا دی ہے، کیونکہ قانون کا ادنا طالب علم بھی جانتا ہے کہ ضمانت اس سے ہی ملتی ہے جس کے بارے میں یہ امکان ہو کہ اس کے خلاف جرم ثابت نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ سے انسداد دہشت گردی کے 8 مقدمات، عمران خان کو ضمانت ملنے کا مطلب یہی ہے کہ پروسیکیوشن کا کیس انتہائی کمزور ہے۔ اس حوالے سے بیرسٹر سلمان صفدر نے بہت درست بات کی کہ عمران خان کے خلاف کیس اتنا کمزور تھا کہ اعلیٰ عدلیہ کو ضمانت دینا پڑی۔ جب القاضی ٹرسٹ کیس لگے گا وہ بھی صرف 15 منٹ کا کھیل ہے، بس سماعت شروع ہونے دیں۔ جنید سلیم نے کہا کہ ڈی جی ایس پی آر نے سہیل وڑائچ کے کالمز کی سختی سے تردید کر دی۔ اب سہیل وڑائچ کے ٹہرے میں آ چکے ہیں۔ ان کی 3 دہائیوں کے طرز صحافت پر سوالیہ نشان لگ چکا ہے۔ اب سہیل وڑائچ پر واجب ہو چکا کہ وہ یا تو پاک ترجمان کی باتوں کی تردید کریں یا پھر اپنے کالمز پر پوری قوم سے معافی مانگے۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو اپنی صحافتی ساکھ کا مزید تماشا بنوائیں گے۔ سہیل وڑائچ جیسے اچھے برے وقت کے دوستوں کا لحاظ بھی نہیں رکھا گیا تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ معاملات بہت ہی خراب ہیں۔ جنید سلیم نے کہا کہ ملکی سیاست میں چوہے بلی کا کھیل جاری ہے، سامنے نظر آنے والا سکوت حقیقت کا ترجمان نہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ 27ویں ترمیم میں کچھ ایسے کام ہو رہے ہیں جو اگر پورے ہو گئے تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا وجود ہی برقرار نہیں رہے گا، اور وہ کام ہے نئے صوبوں کا قیام۔ آئین کے آرٹیکل 239 کی ذیل شق 4 میں تبدیلی کا منصوبہ بالکل تیار ہے۔